اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آئیے قرآن سمجھیے کا ایک سیریز ہے ہماری، اس کا حصہ اول ہے جس کو ہم کہتے ہیں QC1، قرآن کورس 1۔ تو اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آج کی کلاس میں اس کے بارے میں انٹروڈکشن ہوگا۔ واٹس ایپ گروپ کے اوپر بہت زیادہ اس کے بارے میں سوال ہو رہے تھے، اور ہم یہی کہہ ہی جا رہے تھے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں، بس ابھی انٹروڈکشن ہوگی تو انشاءاللہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آج انشاءاللہ اس سیشن کے بعد آپ کی کوئی کوئریز اگر ہوں گی تو آپ وہ بھی گروپ کے اوپر پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی کوئری بچ گئی اس پریزنٹیشن کے بعد تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو رپلائی کریں گے۔ تو آج کی جو پریزنٹیشن ہے یا آج کی جو کلاس ہے، اس میں صرف ہم انٹروڈکشن کریں گے، آج کوئی پڑھائی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کل سے انشاءاللہ ہم اس کورس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اچھا، تعارف اس کورس کا یہ ہے کہ جی یہ کورس ڈیولپ کیا تھا ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، ہیں ایک PhD اسکالر ہیں، PhD پروفیسر ہیں، جو کہ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کا بھی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک اکیڈمی ہے جو کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتی ہے۔ تو انہوں نے یہ جو کورس ہے یہ بہت ہی آسان اور عام لوگوں کے لیے جنہوں نے آج سے پہلے کبھی قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کی یا سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ کورس انہوں نے ڈیزائن کیا۔ تو یہ کورس جو ہے یہ عام عربی کی لینگویج جو ہے، عام عربی جو سیکھنے کا کورس ہوتا ہے اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ کس طرح ڈیفرنٹ ہے یہ ہم ابھی اس پہ بات بھی کریں گے، اور جیسے جیسے یہ کورس آگے چلتا جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں یہ بات کلیئر ہوتی جائے گی۔ پاکستان میں اس کورس کو لانے والے، تو یہ جو ڈاکٹر عبدالعزیز نے یہ کورس بنایا تو یہ تقریباً دنیا بھر میں 20 سے زیادہ ممالک میں یہ کورس مختلف لینگویجز میں پڑھایا جاتا ہے، جن میں سے ایک اردو میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں تقریباً 160 کے قریب اسکولز میں یا انسٹیٹیوشنز میں یہ کورس جو ہے نا یہ پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، تاکہ ان کی قرآن فہمی جو ہے نا وہ ان کو قرآن کے ساتھ ان کا جو انٹریکشن ہے وہ بڑھ سکے۔ تو بچوں کے علاوہ یہ کورس جو ہے یہ الفلاح منزل جو ہے یہ پاکستان میں انعقاد کرتی ہے۔ اس کورس کے ٹیچرز ہیں، ان کو سرٹیفائی کرتی ہے، اور وہ ٹیچرز جو ہیں یہ پھر مختلف لوگوں کو مختلف گروپس میں، مختلف کلاسز میں آن لائن اور فزیکل دونوں طریقوں سے پڑھاتے ہیں۔ اچھا جی، ارشد اقبال صاحب جو ہیں یہ سن 2006 سے یہ قرآن کورسز جو ہیں یہ پاکستان میں پڑھا رہے ہیں، اور الفلاح منزل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کچھ اپنا بزنس ہے، بیسیکلی کوئی لائف سیونگ میڈیکیشنز ہیں ان کا بزنس ہے ان کا اپنا۔ میرا نام ڈاکٹر رضوان سلطان ہے، میں بائی پروفیشن ایک سرجن ہوں۔ 2008 سے قرآن کو کسی نہ کسی طریقے سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور 2023 میں نے الفلاح جوائن کی ایز اے اسٹوڈنٹ، اور 2024 سے میں QC1 کا ٹیچر ہوں۔ ہمارے ساتھ ایڈمن میں محمد حسین بھائی ہیں، جن سے آپ میں سے بہت سے لوگوں کی بات ہوئی ہوگی، جنہوں نے بکس منگوائی ہیں تو انہوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ IT ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ دیکھنے کے لیے وقاص بھائی۔ اچھا، الفلاح منزل ٹرسٹ کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوگا پہلے، پھر ہم قرآن کورس کے بارے میں انٹروڈکشن کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ یہ کورس جو ہے یہ باقی کورسز، باقی جو عربی سیکھنے کے کورسز ہیں ان سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے۔ تو الفلاح منزل ٹرسٹ کا جو ویژن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے برنگنگ ٹوگیدر لائک مائنڈیڈ فیملیز فار دا ریوائول آف اسلامک امہ تھرو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن بائی پروموٹنگ Islamic way of living on 24/7 basis in our personal, family اور business lives۔ تو اسلام کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے،
اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق یا اسلامی تعلیمات قرآن کریم میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ان احکامات کو جس طرح ایکسپلین کیا اور جس طرح عملی نمونہ کر کے دکھایا، ان احکامات کو ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں. اور جب ہم سارے اپنی اپنی زندگی میں یہ لے کے آئیں گے تو ایک اسلامک امہ جو ہوگی، وہ اس کا ریوائول جو ہے وہ پاسبل ہے. تو بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں اسلامک امہ کو ریوائیو کرنے کی. تو ہمارا جو الفلاح منزل ٹرسٹ کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے آپ اس اسلامک امہ کو ریوائیو کر سکتے ہیں. اور امہ جو ہے ظاہر ہے وہ ایک اکیلا فرد امت نہیں بن سکتا. تو جو لائک مائنڈڈ فیملیز ہیں، جو قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہتے ہیں، ان کو اکٹھا کریں، وہ فیملی ساری اکٹھی ہوں تو یہ ایک اسلامک امت کی طرف ہم جائیں. تو اس کے لیے ایک پوری بلڈنگ ہے جو کہ وقف کی گئی ہوئی ہے. اسلامک کمیونٹی سینٹر کے طرز پہ یہ ایک بلڈنگ ہے جو کہ اسلام آباد میں E11 4 میں موجود ہے. تو آپ میں سے جو لوگ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں یا کبھی کسی کا اسلام آباد میں چکر لگے تو آپ لوگ اس بلڈنگ، اس الفلاح منزل ٹرسٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس کام کے لیے، اس کار خیر کے لیے کتنی کوشش کی جا رہی. اس کے علاوہ ان کے کچھ زونل آفیسز بھی ہیں، کچھ کراچی میں ہیں، اس کے علاوہ لاہور میں ہے، اسلام آباد میں کچھ اور سیکٹرز ہیں جیسے DHA میں ہے، بحریہ میں ایک آفس ہے، فیصل آباد میں ہے، چکوال میں ہے. یہ سارے جتنے آفیسز ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کے پاس جو بک ہے اس کے اوپر ان کے ایڈریسز اور آپ کے اپنے جو ریجن میں جو آپ کے علاقے کے قریب ترین ہے اس کا جو ایڈریس ہے وہ بھی وہاں پہ دیا ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد تو یہ تو ہو گیا ہمارا تعارف. تو اب اس کے بعد ہوگا آپ کا تعارف. تو آپ کے تعارف کے لیے آپ یہ کریں گے کہ جو ہمارا ڈسکشن والا واٹس ایپ والا گروپ ہے اس کے اوپر اپنا ایک ایک میسج کریں گے جس میں آپ اپنا نام لکھیں گے، اپنا بیک گراؤنڈ لکھیں گے اور یہ کورس جوائن کرنے کی آپ کی جو ریزن ہے یا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ لکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ انٹروڈکشن تو گروپ کے اوپر ہوگا. اس کے علاوہ ہم کہیں گے جزاکم اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کو شروع کیا، اس کورس کے اوپر کام کیا، اس کے بعد اس کورس کو اس کورس کے انعقاد کرنے میں ہماری مدد کی، اور ان تمام لوگوں کو بھی جنہوں نے آپ کو اس کے بارے میں اطلاع دی. اور آپ سب کو مبارک کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب سیکھنے کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہمارا سفر جو ہے یہ 3 مہینے چلے گا جس میں ہم QC1 کو کمپلیٹ کریں گے. اچھا، کچھ اہم ہدایات ہیں. اہم ہدایات یہ ہیں کہ آپ سوال پوچھیں گے، ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. یہ کورس جو ہے یہ بالکل اسی طرح پڑھایا جاتا ہے جس طرح کلاس میں کوئی بھی سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. تو اس میں اسٹوڈنٹ موڈ ہے، آپ سارے اسٹوڈنٹس ہیں، میں ٹیچر ہوں، لیکن ظاہر ہے میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کا. تو ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل ہر غلطی سے یا ہر قسم کی چیز سے پاک ہوں. تو دوسری بات جو ہے وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ لیکچر نہیں ہے، تفسیر کورس نہیں ہے، تجوید کورس نہیں ہے، ناظرہ کورس نہیں ہے اور فقہ کورس نہیں ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا خیال ہے کہ اس میں ہم تفسیر سیکھیں گے قرآن کی، تو ہم تفسیر نہیں سیکھیں گے، ہم تجوید نہیں کر رہے، ہم ناظرہ نہیں پڑھیں گے اور ہم فقہ کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم صرف قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس کو سمجھنے کے لیے مختلف طریقے اپنائیں گے. اور اس کورس میں یہ جو QC1 ہے اس میں ہم نماز اور تھوڑی سی گرامر سیکھیں گے، اور اس کے ذریعے ہمارا یہ آبجیکٹو ہوگا کہ ہم قرآن کریم کے 50% سے زائد الفاظ سیکھیں. تو اس کورس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے جب اس کا ٹائم ہو، ہفتے میں 2 دن ہوگا، یہ منگل اور بدھ والے دن رات 9:30 سے 10:30 بجے تک. تو کوشش کریں کہ اپنے موبائل وغیرہ بند کریں، سائلنٹ کریں، اور دوسروں کو بھی دعوت دیں کہ وہ اس کورس کو جوائن کریں. ابھی بھی جوائن کر سکتے ہیں اگر کوئی جوائن کرنا چاہے. اچھا، ایک اہم وضاحت یہ ہے کہ میں علماء سے میں نے سیکھا ہے
جنہوں نے یہ کورس ڈیولپ کیا وہ علماء ہیں سارے، اور ان کی مدد سے، ان کی ہدایات کے ذریعے اور ان سے کراس چیک کرنے کے بعد یہ کورس ڈیولپ کیا گیا۔ میں نے اس کورس کو پڑھانے کی ٹریننگ لی ہے، اور میں یہ کورس 3 بیچز کو پہلے پڑھا چکا ہوں، تو یہ میرا چوتھا بیچ، اور میں علماء سے سیکھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں وہ سوال، اور زیادہ چانسز تو یہ ہیں کیونکہ میں 2-3 دفعہ پڑھا چکا ہوں، تو بہت سارے کویسچنز یا بہت ساری کوئریز جو ہیں ان کے جواب تو میں خود ہی دے پاؤں گا۔ لیکن اگر کسی وقت میرے کوئی ایسی پوزیشن ہو جائے، کوئی ایسی سچویشن ہو جائے کہ کوئی آپ کا سوال ایسا ہو کہ مجھے جواب نہ آتا ہو، تو میں انشاءاللہ جو بھی کنسرنڈ پیپل ہیں، جو ہمارے سے سینئر اس گروپ میں، اس الفلاح منزل ٹرسٹ میں، جو ہم سے زیادہ پڑھے ہوئے یا اس سے ایڈوانس جو ٹیچرز ہیں، ان سے میں ساری لے کے گائیڈنس لے کے اس سوال کے بارے میں، تو اس سوال کا جواب ضرور آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو اس لیے آپ نے سوال پوچھنے سے نہیں گھبرانا۔ اچھا، اب ہم جو اس پریزنٹیشن میں 3 باتیں جو ہے نا وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان اور قرآن فہمی میں بنیادی فرق کیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہم اس کورس کا تعارف لیں گے۔ قرآن مجید سمجھنا کیوں ضروری ہے، تو اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ قرآن مجید سمجھنا کیوں ضروری ہے، تو ہر بندہ اس کے بارے میں مختلف جواب دے گا، یعنی کہ زندگی اس کے حساب سے گزارنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو پرٹیننٹ بات ہے، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ ہم روز نماز پڑھتے ہیں، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جب سورہ فاتحہ کے بارے میں اب ہم اس کورس میں بھی پڑھیں گے، تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ اچھا، پھر اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ میری طرف سے جو ہدایت آئے گی، وہاں پہ بھی وہی لفظ ہے ہدایت، جو ہدایت میری طرف سے آئے گی اس ہدایت کی پیروی کرنا۔ تو ایک خاص حد تک تم نے اس زمین میں رہنا ہے، جب تم اس ہدایت کی پیروی کرو گے تو تم واپس اسی جنت میں بھیج دیے جاؤ گے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح۔ تو اس لیے قرآن سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے، تو ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں۔ اور پھر وہی سورہ فاتحہ جب ختم ہوتی ہے تو ہم قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھتے ہیں، یا اگر ہم بجماعت نماز پڑھے ہوں اور جہری نماز ہو تو اس میں جو امام صاحب ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی کچھ آیات۔ تو بیسیکلی ہم دعا مانگتے ہیں ہدایت کی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت ہمیں دے دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے 90 سے 95% الفاظ جو ہیں، لوگ جو ہیں، وہ اس ہدایت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیج دی، ہم نے ہدایت مانگی، اللہ نے ہدایت دے دی ہمیں، اب ہم اس ہدایت کو سمجھ نہیں پا رہے۔ جب ہم اس ہدایت کو سمجھیں گے تو ہم پھر اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھنا، ہم کہتے ہیں کہ صرف ضروری نہیں بلکہ ایک ایمرجنسی ہے۔ ہم پہلے ہی آلریڈی بہت لیٹ ہو چکے ہیں، ہمیں یہ قرآن شروع سے ہی سمجھنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ جس وقت بھی متوجہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے ویلکم کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کا معجزہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ قرآن سیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے۔ آپ کو مختلف زندگی کے اپنے مختلف معاملات میں چیزوں کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں حکم اس طرح ہے اور میں کچھ اس طرح کر رہا ہوں، تو آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ دن میں یہ جو میں آپ کو بھی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، اور ہم چونکہ اس ہدایت کو سمجھ نہیں پاتے تو اس لیے ہم اس ہدایت کے مطابق عمل نہیں کر پاتے۔ تو یہ جو ہم اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ ہم سارے مسلمان جو قرآن کو نہیں سمجھتے وہ سارے مسلم بائی چانس ہیں، کیونکہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ تو
ہم نے مسلم بائی چانس سے مسلم بائی چوائس بننے کی طرف جانا ہے. تو یہ جو سفر ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ سفر اس وقت طے ہوگا جب ہم قرآن کریم کو سمجھ کے اور پھر اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے، اور پھر ہم بائی چوائس مسلم بنیں گے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنے دشمن کو پہچانیں. اور دشمن کون ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن وہی ہے جو جس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکایا تھا. تو یہ وہی دشمن ہے. وہ ہمیں بھی ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ہر وقت وہ بہکاتا رہتا ہے، ہمیں وہ ہر وقت برگلاتا رہتا ہے اور الٹے الٹے راستے دکھاتا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ پورا دن فری ہوں گے، پورا دن فارغ ہوں گے، لیکن جیسے ہی اس کلاس کا ٹائم شروع ہوگا تو آپ کو کوئی نہ کوئی ضروری کام یاد آ جائے گا. تو ظاہر ہے ضروری کام بھی زندگی میں ساتھ ساتھ ہیں. تو اس سے نمٹنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو جتنے بھی لیکچرز ہوں گے یہ ریکارڈ ہوں گے، ان کو ریکارڈ کر دیا جائے گا. تو کوشش تو کریں کہ آپ اس کلاس کو آن لائن سنیں. اس میں اگر آپ کی کوئری ہوگی تو آپ آسانی سے پوچھ سکتے ہیں اور زیادہ اچھا سیکھ سکیں گے. لیکن اگر آپ کا کوئی کلاس مس ہو جاتی ہے یا کسی دن آپ کسی ضروری کام کی وجہ سے کلاس نہیں لے سکتے، تو اس کا توڑ ہم نے یہ نکالا ہوا ہے کہ ہم اس کو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں، لنک اسی گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں. تو آپ اس پورے ویک میں کسی بھی وقت اس کلاس کو سن سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ دشمن کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اتنی ہمت دے یا اتنی طاقت دے کہ ہم اس دشمن کے وسوسے سے یا اس کو ورگلانے سے ہم بچ سکیں. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ قرآن سیکھنا تو ضروری ہے، اور قرآن سیکھنے میں آسان بھی ہے. اگر ہمیں جب بھی ہم قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں یا قرآن سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ایک وسوسہ جو شیطان کی طرف سے ہمارے دل میں آتا ہے وہ یہ کہ قرآن تو بہت مشکل ہے، عربی زبان ہے، عربی زبان مجھے آتی نہیں ہے، تو میں کیسے قرآن سیکھ سکتا ہوں. تو یہ جو ہے نا یہ چیز شیطان کی طرف سے صرف ایک وسوسہ ہی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہم مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے. تو قرآن بھی سیکھ سکتے ہیں اگر سیکھنا چاہیں تو. اور دوسرا یہ کہ یہ سیکھنے میں مشکل نہیں ہے، یہ سیکھنے میں بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ترجمہ اس کا ہے اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو ذکر کے لیے. تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار یہ آیت ارشاد فرمائی. سورہ قمر کی آیت ہے اور یہ 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ارشاد فرمائی. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، تو اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن سیکھنے ذکر کے لیے آسان ہے قرار دے دیا، آسان بنا دیا ہم نے، اور پھر بھی اگر ہم کہیں کہ یہ مشکل ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیت، قرآن کریم کی آیت کا انکار جو ہے نا وہ نعوذ باللہ ہمیں اسلام کے دائرے سے نہ خارج کرا دے. تو یہ کہتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو وسوسہ ہے یہ صرف شیطان کی طرف سے ایک خیال ہے کہ قرآن جو ہے وہ سیکھنا مشکل ہے، تو اس لیے میں قرآن سیکھنے کی مجھے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن سیکھیں اور ذوق اور شوق کے ساتھ سیکھیں. اچھا، اب دوسرا جو یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ قرآن سیکھنا کیوں ضروری ہے. دوسری بات یہ تھی کہ قرآن اور عربی زبان، قرآن فہمی اور عربی زبان میں بہت بڑا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو 3 بنیادی فرق ہیں وہ ہم دیکھیں گے. جب بھی آپ عربی زبان سیکھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سیکھتے ہیں کہ عربی کے حروف تہجی کون کون سے ہیں، اردو کے حروف تہجی یہ ہیں، عربی میں یہ حروف تہجی نہیں ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ عام جو بول چال کے جملے ہیں، آپ کیسے ہیں، میں ٹھیک ہوں، اور اس طرح کر کے نا آپ عربی زبان سیکھنا شروع کرتے ہیں. لیکن قرآن جو ہے نا وہ جب ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس طرح سے شروع نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، ہر کوئی نماز پڑھتا ہے. نماز میں جتنی عربی ہم پڑھتے ہیں، جو بھی عربی کی عبارات ہم نے نماز کے لیے یاد کی ہوئی ہیں، ہم ان کے الفاظ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو جیسے ہی ہم ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس سے سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ جو چیزیں وہ عربی کے الفاظ جن سے ہم واقف ہیں، سب سے پہلے ہم ان کا مطلب ڈھونڈتے ہیں، ان کا مطلب ڈھونڈتے ہیں، ان کو استعمال کرنا سیکھتے ہیں، ان کے بارے میں سیکھتے ہیں. تو اس سے ہمارے ذہن پہ بوجھ کم پڑتا، بجائے اس کے کہ ہم جملے سیکھیں، نئے جملے سیکھیں کہ میں کون ہوں، تم کون ہو، ان جملوں کی عربی سیکھیں. ہم ان
ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور الحمد للہ رب العالمین سے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ہم جو ہم نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، تقریباً 1 گھنٹہ روزانہ ہم نماز کے دوران یہ عربی کی عبارات پڑھتے ہیں۔ تو ہم ان عبارات پہ غور کرتے ہیں، ان عبارات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو قرآن کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا فرق تو یہ ہوا کہ ہم نماز سے ابتدا کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا فرق یہ ہے کہ جب آپ زبان سیکھتے ہیں، کوئی بھی زبان سیکھتے ہیں، تو اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نے سننا ہے، سن کے سمجھنا ہے، یعنی کہ آپ کوئی لینگویج، انگلش لینگویج مثال کے طور پہ آپ سیکھتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے انگلش کے کو سننا بھی سمجھنا ہے، آپ نے انگلش کو پڑھنا بھی سمجھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے انگلش بولنا بھی سمجھنا ہے اور انگلش لکھنا بھی سمجھنا ہے۔ تو آپ اس کے 2 حصے ہو گئے، ریسیو بھی کرنا ہے آپ نے اور پروڈیوس بھی کرنا ہے۔ لیکن قرآن جب ہم نے سیکھنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا کام پہلے ہی آدھا ہو گیا، پروڈیوس ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، پروڈیوس تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف سننا اور پڑھنا سیکھنا ہے بس۔ قرآن کے الفاظ جب پڑھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے، اردو میں سمجھ آ جائے ڈائریکٹلی کہ اس میں کیا کیا کہا جا رہا ہے، اور جب ہم قرآن کے الفاظ سنیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے چونکہ نہ بولنا ہے اور نہ لکھنا ہے، تو اس لیے ہمارا آدھا کام ختم ہو گیا۔ ہم نے پروڈکشن نہیں کرنی ہے، ہم نے صرف ریسیو کرنا ہے۔ اچھا، دوسرا جو اسی چیز کا جو دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا، وہ ایک 2 گتوں کے درمیان یا ایک بک ہے۔ اس بک میں جتنے الفاظ ہیں، ہم نے صرف وہ الفاظ سیکھنے۔ تو قرآن فہمی اور زبان، کوئی زبان سیکھنا، مثال کے طور پر اگر آپ عربی زبان سیکھیں تو اس میں ہو سکتا ہے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں الفاظ ہوں گے۔ ہم نے وہ ہزاروں لاکھوں الفاظ نہیں سیکھنے، ہم نے صرف وہ الفاظ سیکھنے ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ تو اس طرح الفاظ کم ہو گئے۔ جب الفاظ کم ہو گئے اور ہمارا آبجیکٹو جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے صرف ریسیو کرنا سیکھنا، تو ہمارے دماغ پہ بوجھ بھی کم ہو جائے۔ تو دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو توجہ ہوگی وہ صرف ریسیو کرنے پہ ہوگی، اور وہ بھی وہ لمیٹڈ الفاظ جو کہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے۔ مثال کے طور پہ حروف جار ایک چیز ہے جو ابھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ تو عربی زبان میں 17 19 یا کئی بکس میں 23 حروف جار بتائے گئے ہیں، لیکن چونکہ قرآن کریم میں ان میں سے صرف 11 حروف جار استعمال ہوئے ہیں، تو ہم صرف وہ 11 حروف جار ہی پڑھیں گے۔ تو اس سے ہمارا جو لرننگ کا میٹیریل ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ تو جب ہم نے کم چیزیں سیکھنی ہے تو ہمارے ذہن کے اوپر جو بوجھ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد اگلا تھا جی، تیسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم الفاظ معنی پر زیادہ توجہ دیں گے۔ تو ہم بار بار کچھ لفظ پڑھیں گے، اس لفظ کا معنی یاد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ یاد کریں گے، کوئی نہ کوئی اس کو جوڑیں گے کسی چیز کے ساتھ، کوئی نہ کوئی اس کو، جس طرح بچے جب کوئی لینگویج سیکھتے ہیں، جیسے بچے جب شروع میں پیدا ہونے کے بعد بولنا سیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ الفاظ اور معنی پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، وہ جملوں کی کنسٹرکشن کے اوپر بہت زیادہ غور نہیں کرتے، زور نہیں دیتے۔ تو جملے کنسٹرکٹ جو ہے وہ سیکنڈ سٹیج ہے، وہ بعد میں ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم نے یہ بات کی کہ کچھ الفاظ ہیں جو ہم نے سیکھنے ہیں، تو ہم سب سے پہلے ان الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ کون سے الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں۔ تو یہ ایک نارمل مصحف ہے جس کو حافظی مدنی مصحف کہتے ہیں، کیونکہ یہ حفظ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بچے جب حفظ کرتے ہیں تو اس مصحف کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم اس مصحف کو کھولیں تو کچھ اس طرح کی چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہر 30 پارے ہیں قرآن کریم میں، ساروں کو پتہ ہے۔ ہر پارہ جو ہے اس کے 20 صفحات ہیں، تو ٹوٹل صفحات کتنے ہو گئے؟ 600 صفحات ہو گئے۔ ہر صفحے کے اوپر 15 سطور ہیں، اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں تو 15 لائنیں ہیں، اور ہر لائن میں 8 یا 9 الفاظ ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا میتھمیٹکس کریں تو ہم کہیں گے کہ صفحات 600 ہیں، 15 سطور ہیں، ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں، تو ہر صفحے پہ تقریباً 130 الفاظ ہوئے۔ اب ہم تھوڑی سی ملٹیپلیکیشن کریں اس کو،
تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم میں ٹوٹل الفاظ جو ہیں وہ 78,000 ہیں. 130 ملٹیپلائڈ بائی 600. اگر ہم سطور گننا چاہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 9,000 سطور ہیں قرآن کریم. تو 78,000 الفاظ ہیں. اب 78,000 اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑا نمبر ہے. اتنے نمبر کو سیکھنا جو ہے یہ تو بڑا مشکل ہے. لیکن جب ہم ان کے اوپر غور کریں تھوڑا سا تو ٹوٹل الفاظ تو 78,000 ہیں، لیکن یہ ریپیٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ریپیٹیشنز ہوئی ہیں قرآن کریم میں. کئی ایسے الفاظ ہیں جو ایک لفظ ہزار ہزار دفعہ آیا. تو اگر ہم ریپیٹیشنز نکالیں تو تکرار یعنی کہ ہٹا دیں، تو اگر تکرار والے لفظ کو ایک کاؤنٹ کریں تو یہ ٹوٹل الفاظ 17,000 بنتے ہیں. 17,000 بھی بہت بڑا نمبر ہے، اس کو بھی سمجھنا، اس کو بھی تھوڑا سا اور کم کیا جائے تو مناسب ہوگا. اگر ہم علم صرف کے قواعد سیکھیں، جو قواعد ہم کچھ قواعد اس QC1 میں بھی سیکھیں گے، تو اگر ہم یہ قواعد سیکھیں تو یہ الفاظ جو ہے یہ 4,500 رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 17,000 سے کم ہو کے 4,500 الفاظ رہ جائیں گے. اب یہ جو ہے نا یہ مینیجیبل نمبر لگ رہا ہے تھوڑا سا. اگر ہم قرآن کریم سیکھنا چاہیں، قرآن کریم سیکھنا ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے اپنی زندگی میں جو آپ اچیو کر سکتے ہیں، تو ہمیں 4,500 الفاظ سیکھنے ہوں گے. اور اگر ہم مادے کے حساب سے دیکھیں تو مادے کے حساب سے یہ الفاظ بنتے ہیں 1,850. تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی مینیجیبل نمبر ہے. مادہ کیا ہوتا ہے؟ مادہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ حروف ہوتے ہیں جن حروف سے وہ لفظ مل کے بنتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے عین لام میم، ٹھیک ہے، اس علم، جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں علم. اب یہ مادہ جو ہے نا یہ قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں آیا. تو علیمہ، علامہ، تعلمہ، تعلیم، عالم، علیم، علام، تو یہ اس طرح مختلف صورتوں میں آیا. اگر ہم ان ساری صورتوں کو ایک صورت کاؤنٹ کریں تو یہ 1,850 الفاظ بنتے ہیں. تو ٹوٹل مادے جو آئے ہیں قرآن کریم میں وہ صرف 1,850 آئے ہیں. لیکن ہم مادوں کو چھوڑتے ہیں، ہم علم صرف کے قواعد سیکھنے کے بعد جو الفاظ ہیں ان کو دیکھتے ہیں. تو یہ تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو کہ مینیجیبل ہیں الحمدللہ. تو ان 4,500 الفاظ کو اگر ہم سیکھ لیں تو ہم قرآن کریم کو سیکھ سکتے ہیں. تو QC1 کیا ہے؟ یہ جو QC1 ہے یہ قرآن مجید کو سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے. اس میں ہم اشاروں کی مدد سے قرآن کریم کے 50% سے زائد الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں سیکھیں گے. کل 20 اسباق ہوں گے جو انشاءاللہ 20 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے. ہمارا یہ جو بیچ ہے اس کی جو کلاسز ہیں وہ ہوں گی ٹیوزڈے اور وینسڈے کو. ٹائمنگ ہوگی 9:30 سے 10:30 بجے تک. یہ کلاسز جو ہیں یہ زوم کے اوپر ہوں گی. تو انشاءاللہ ہم اسی طرح جس طرح آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کلاس لے رہے ہیں تو اسی طرح ہم 20 کلاسز لیں گے اور قرآن کریم کا یہ جو QC1 کورس ہے یہ کمپلیٹ کریں گے. کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ 6 مقاصد ہیں. سب سے پہلا ہے کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے. وہ کس طرح ہوگا؟ کہ ہم 20 گھنٹوں میں 50% الفاظ سیکھیں گے انشاءاللہ. اگلا آبجیکٹو ہے کہ نماز سمجھ میں آ جائے. تو ہم یہ جو 50% الفاظ ہیں یہ وہ الفاظ سیکھیں گے جو کہ نماز کے اندر ہم تلاوت کرتے ہیں، نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں. وہ کلمات جو نماز کے اندر پڑھے جاتے ہیں ان کو سیکھ کے ہم 50% الفاظ سیکھیں گے. تو جب نماز سمجھ میں آ جائے گی، جب وہ الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے تو نماز سمجھ میں آ جائے گی. جب نماز سمجھ میں آئے گی تو نماز پڑھتے ہوئے ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم اپنے رب سے بات کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے گا. جب نماز سمجھ میں آئے گی، جو بات ہم کر رہے ہیں وہ جب ہمیں سمجھ میں آئے گی تو ہماری نماز مؤثر ہو جائے گی. اور نماز مؤثر ہونے کا مطلب ہوگا کہ نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا اور انشاءاللہ نماز شوق سے نماز پڑھنے کا دل کرے. اس کے بعد قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے. یہ کس طرح ہوگا؟ کہ ہم مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں ہم قرآن کریم کی آیات پڑھیں گے تو ہم ان آیات کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ بھی سیکھیں گے. تو ہم یہ سبق سیکھیں گے کہ کس طرح ہم قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں، کہ کس طرح ہم نے آیات میں سے اسباق نکالنے ہیں اور ان کو پھر اپنی زندگی میں لانا. 5واں آبجیکٹو یہ ہے کہ نیک اعمال کی ترغیب ہو.
تو اس میں ہم مختلف احادیث پڑھیں گے اور کچھ ایسی باتیں سیکھیں گے ہر آیت کے ساتھ، ہر کلمے کے ساتھ، جن سے ہمیں نیک اعمال کی ترغیب ہو۔ اور سب سے آخر میں جو بونس چیز ہے وہ یہ ہے کہ عربی بول چال کے 100 سے زائد جملے انشاءاللہ ہم اس کورس میں سیکھیں گے۔ اچھا، کورس کے کانٹینٹس کیا ہیں؟ کورس میں ہم نماز اور نماز سے متعلقہ چیزیں، یعنی کہ اذان، پھر نماز کے اندر جو جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، اور نماز، وضو اور وضو کے بعد کی دعائیں، وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کی کچھ دعائیں سیکھیں گے۔ اس کے بعد جب نماز ہم کمپلیٹ کر لیں گے، پھر ہم 6 صورتیں پڑھیں گے۔ چھوٹی صورتیں ہیں سورہ عصر، سورہ نصر اور چاروں کل، یہ 6 صورتیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اور اس کے بعد ہم 2 دعائیں ہیں، وضو کی دعاؤں کے علاوہ 2 دعائیں ہیں، قرآن سیکھنے کی دعا اور نماز کے بعد کی دعا۔ تو انشاءاللہ ان دعاؤں کو بھی ہم دیکھیں گے اس کورس میں۔ اور یہ سارا کانٹینٹ ہوگا جس کی مدد سے ہم قرآن کریم کے 50% الفاظ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ یہ لیسن پلان ہے جو کہ آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر ہو چکا ہے۔ اس میں ہم کل ہم نے انٹروڈکشن کی کلاس تھی جو کہ ہاف ہوئی تھی، آج ہم انٹروڈکشن کے بعد لیسن نمبر 1 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کے لیسن کے بعد آپ کو ایک گوگل فارم کا ایک لنک شیئر کیا جائے گا آپ کے ساتھ، جو کہ اس ویک کا ہوم ورک ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس بکس پہنچی ہوئی ہیں تو بک کے اوپر سے آپ نے ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے۔ اسی طرح اگلے ویک میں ہم لیسن 2 لیسن 3 پڑھیں گے، اس سے اگلے ویک میں لیسن 4 5۔ تو لیسن 10 اور 11 کے بعد جب ہم ہاف کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو ایک مڈ کورس ریویژن ہوگی، جس میں ہم لیسن نمبر 1 سے 11 تک سارے کورسز لیسنز جو ہیں ان کو ریوائز کریں گے۔ اس کے بعد ہم ایک مڈ کوئز کریں گے، مڈ کوئز کے بعد پھر ہم لیسنز کمپلیٹ کریں گے اپنے باقی۔ لیسن نمبر 20 کے بعد ہم فائنل ریویژن کریں گے، جس میں لیسن نمبر 1 سے لے کے 20 تک لیسنز ریوائز کریں گے، اور آخر میں ایک فائنل کوئز ہوگا، اور سب سے آخر میں رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ورک بک جو دی گئی ہے، آپ کے پاس بکس پہنچ گئی ہوں گی، جن کے پاس نہیں پہنچی وہ اپنے پاس جو سافٹ کاپی ہے اس میں پرنٹ کروا لیں۔ ورک بک جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے، ہر ویک کا کام کرنا ہے آپ نے۔ اور سسٹر نمرہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ اسسٹ کر رہی ہیں مجھے ٹیچنگ میں، تو آپ نے ان سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں ورک بک میں۔ اگر آپ کو کوئی مشکل ہو، آپ ہر لیسن کا کام اپنا ساتھ ساتھ کمپلیٹ کریں۔ اور 4 نومبر کو انشاءاللہ ہمارا کورس شروع ہوا ہے 19 اگست کو، یہ ختم ہوگا 18 نومبر کو۔ 4 نومبر کو جس دن 20th لیسن ہم پڑھیں گے، اس سے پہلے آپ نے لیسن نمبر 1 to 19 کمپلیٹ کر کے تو اس کی ورک بک جو ہے وہ سبمٹ کروانی ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے بھی مارکس جو ہیں وہ فائنل رزلٹ میں انکلوڈ ہوں گے۔ یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کیا کر چکے ہیں؟ ہم نے 2 واٹس ایپ کے گروپس بنائے ہیں۔ ایک ڈسکشن گروپ ہے جس میں آپ لوگ چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کو آپ یوز کر رہے ہیں۔ دوسرا ایڈمن گروپ ہے جس میں آپ کو زوم کا لنک بھیجا جائے گا، اس میں ہوم ورک شیئر کیے جائیں گے، اور یہ جو پریزنٹیشن ہم دیتے ہیں اس کا یوٹیوب کے اوپر جو لنک ہوگا وہ شیئر کیا جائے گا۔ اور یہ جو پریزنٹیشنز ہوتی ہیں یہ بھی PDF کی فارم میں آپ کو وہاں پہ شیئر ہو جائیں گی۔ یہ ہر ویک میں وینسڈے کی کلاس کے بعد یہ سارا میٹیریل جو ہے شیئر کر دیا جائے گا، تو اگلے 5 دن آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں، اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ کورس جو ہوگا وہ زوم لنک کے اوپر پڑھایا جائے گا۔ ٹیوزڈے وینسڈے کو 9:30 سے 10:30 بجے تک کلاس ہوگی۔ زوم لنک جو ہے وہ ایڈمن گروپ میں ہر کلاس سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے شیئر کر دیا جائے گا۔ 20 لیسنز ہوں گے، ہر لیسن کے 2 حصے ہوں گے، پارٹ اے اور پارٹ بی۔ فار ایگزامپل لیسن 1 کا پارٹ اے کہلائے گا لیسن 1A، اور لیسن 1 کا پارٹ بی کہلائے گا لیسن 1B۔ تو اس طرح 40 لیسنز ہوں گے جو کہ 30 منٹس کے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 ٹوٹل لیسنز ہوں گے جو کہ 20 آورز میں پڑھائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 20 مین لیسنز کے علاوہ 2 ریویژن کی کلاسز ہوں گی، 2 کوئز کی کلاسز ہوں گی، اور 1 رزلٹ اناؤنسمنٹ ہوگی۔ تو اس طرح 25 سیشنز ہوں گے جو کہ ہم 3 منتھس میں کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہر ہفتے اپنا سیشن اٹینڈ کرنا ہے،
کوشش کریں جو کلاس ہے آپ کی وہ اٹینڈ کر سکیں. اگر وہ کسی وجہ سے مجبوری یا کسی وجہ سے مس ہو جاتی ہے آپ کی، تو یوٹیوب کے اوپر جو لیکچر ہے ہوگا، لیکچر ریکارڈنگ شیئر کر دی جائے گی، آپ وہ اٹینڈ کریں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر ویک کا وینسڈے کی کلاس کے بعد ایک ویکلی MCQ ہوم ورک شیئر کیا جائے گا، جو کہ آپ نے اس ویک میں اگلے جو 5 دن ہیں ان میں اس کو کمپلیٹ کر کے اس کو سبمٹ کر دینا. جیسے ہی آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کے جتنے بھی مارکس ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ کی غلطیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو وہ آپ کو ایک کائنڈ آف فیڈ بیک بھی مل جائے گا کہ اس میں آپ نے کیا مس کیا یا کیا رہ گیا. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے ویکلی ورک بک اسائنمنٹس کرنی ہے جو کہ ایٹ دا اینڈ آف کورس آپ نے سبمٹ کرنی ہے. اس کی ڈیٹ آپ نے نوٹ کر لی ہے. وہ جو پچھلا شیڈیول تھا وہ چونکہ گروپ کے اوپر بھی ہے تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ووکیبلری کارڈ جو ہے وہ آپ کو ملا ہوا ہے، اس ووکیبلری کارڈ کو ریوائز کرنا ہے. اس میں سے جو جو لیسنز ہم پڑھ چکے ہوں گے اس کو ہر نماز کے بعد، بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر آپ اس کو کنٹینیوسلی ریوائز کرتے رہیں، ہر نماز کے بعد 5 منٹ سے بھی کم ٹائم کے اندر اندر اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت، چونکہ ہمارا جو مین آبجیکٹو ہے اس کورس کا وہ یہ ہے کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، تو قرآن پڑھے بغیر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں قرآن کتنا سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 منٹ جو اپنی آپ روٹین کی ریسائٹیشن کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، وہ کریں. اور اس میں آپ نے تھوڑی اٹینشن کے ساتھ ان الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے جو الفاظ ہم پڑھیں گے. پھر مڈ کورس ریویژن جو ہے وہ 30 سپتمبر کو ہوگی. فائنل ریویژن جو ہے وہ نومبر 5 کو ہوگی. اور مڈ کوئز جو ہے وہ 1 اکتوبر کو، 1 اکتوبر کو ہوگا. اور فائنل کوئز انشاءاللہ 11 نومبر کو ہوگا. 18 نومبر کو ہم رزلٹ اناؤنس کریں گے. تو انشاءاللہ کورس کا میٹیریل آپ کو مل چکا ہے. اس میں ٹیکسٹ بک ہے، یہ جو ہے یہ ٹیکسٹ بک ہے اور یہ ورک بک ہے. تو ٹیکسٹ بک سے آپ اپنے جو اسباق ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، لیسن 1 2 اسی طرح دیے ہوئے ہیں. اور ورک بک کے اوپر آپ نے ان لیسنز کو جو ہم لیسن پڑھیں گے ان کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. جس طرح بچوں کی ورک بکس ہوتی ہیں اور وہ اس میں فل ان دا بلینکس کرتے ہیں، تو بالکل اسی طرح بڑی آسان ورک بکس ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ فل کریں گے تو ساتھ ساتھ سیکھیں گے. یہ ووکیبلری کارڈ ہے. ووکیبلری کارڈ کے اوپر مختلف لیسنز ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو تعارف اور گرامر کا لیسن سبق نمبر 1 ہے، بس یہ 3 لائنیں ہیں اس میں صرف. پھر سورہ فاتحہ سبق نمبر 2 میں یہ تھوڑا سا حصہ ہے. سورہ فاتحہ سبق نمبر 3 میں یہ حصہ ہے. سورہ فاتحہ سبق نمبر 4 کا یہ حصہ ہے. تو اسی طرح کنٹینیو ہم کرتے رہیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے، تو آج کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دن میں 2 یا 3 دفعہ یہ جو پہلا حصہ ہے اس کو ریوائز کریں. نیکسٹ ویک میں سبق نمبر 2 شامل ہو جائے گا، تو سبق نمبر 1 اور 2 کی ووکیبلری کو ریوائز کرتے رہیں. ایڈیشنل کیا چیزیں ہیں؟ تعلیم القرآن کے پارے ہیں، یہ نیٹ سے بھی اویلیبل ہو جاتے ہیں اور الفلاح منزل سے بھی مل جاتے ہیں. ان میں لفظ بلفظ ورڈز کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو اگر ان سے آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو کافی آسانی ہو جاتی ہے. تو ان سے پڑھے، ورنہ کوئی بھی جو قرآن کریم آپ کے پاس موجود ہے اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں. آؤٹ کم کیا ہوگا ایٹ دا اینڈ آف QC1؟ انشاءاللہ ہماری یہ جو مدنی مصحف جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہمیں کچھ اس طرح نظر آئے گا. اس میں یہ جو یلو مارک ہوئی ہوئی چیزیں ہیں یہ ہم QC1 میں پڑھ چکے ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 50% سے زائد الفاظ جو ہے نا وہ ہمیں آتے ہوں گے جب آپ QC1 کے بعد جب آپ کوئی بھی لیسن کھولیں گے، کوئی بھی لیسن پڑھیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ 50% سے زائد الفاظ جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہوں گے. میں نے اس کو پڑھنے کے لیے بہت اچھا جی، آگے ہم جب کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا کورس تو ہمارے کچھ مارکس ہوں گے اور ان مارکس کی بیسس پہ ہم کچھ سرٹیفکیٹس دیں گے آپ کو. تو مارکس کی ڈسٹریبیوشن اس طرح ہوگی کہ ہوم ورک 15% کاؤنٹ ہوگا، ورک بک 15% کاؤنٹ ہوگی، مڈ ٹرم کوئز ہوگا جو اس کی 30% ویٹیج ہوگی، اور فائنل کوئز کی 40% ویٹیج ہوگی. تو یہ سارے ملا کے 100% بنے گا. جو لوگ 90% سے ابو نمبر لیں گے ان کو سرٹیفکیٹ ود ڈسٹنکشن ملے گا، اور جو لوگ 70% سے اوپر نمبر لیں گے لیکن 90% سے کم ہوں گے ان کو سرٹیفکیٹ آف میرٹ ملے گا. تو سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن اینڈ میرٹ
کے جو لوگ ہوں گے جن کو یہ دونوں سرٹیفکیٹس ملیں گے وہ آگے QC2 میں انرول کرنے کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے انشاءاللہ. سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن اور پارٹیسپیشن جو ہے وہ سرٹیفکیٹ تو ملیں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ اس کے لیے آپ کو پھر QC1 ریوائز کرنا پڑے گا. تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سرٹیفکیٹ آف میرٹ لیں, بلکہ انشاءاللہ ہم سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن لیں گے. اور یہ سرٹیفکیٹ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے, اس طرح آپ کے نام کے ساتھ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو سافٹ کاپی میں انشاءاللہ موصول ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں تک تو ہمارا انٹروڈکشن کا لیسن تھا. اب ہم اگلا اپنا آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. لیسن نمبر 1A. اس سبق یہ جو سلائیڈز آپ کو نظر آئیں گی یہ ہمارے ہر لیسن میں اسی طرح ریوائز ہوں گے. سبق نمبر 1 کے اختتام تک آپ 12 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 7248 دفعہ ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن کریم میں 78,000 الفاظ ہیں ٹوٹل. تو 78,000 الفاظ میں سے آج ہم 10% الفاظ انشاءاللہ سیکھ کے اٹھیں گے. تو بہت بڑی بات ہے. 1 گھنٹے کے اندر ہم 12 ایسے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم کے تقریباً 10% الفاظ بناتے ہیں. 78,000 میں سے 7,200 الفاظ آج ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو کورس کے مقاصد ہم نے ابھی پڑھے ہیں تو ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے, ہم تعوذ پڑھیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور پھر گرامر میں کے کچھ الفاظ دیکھیں گے انشاءاللہ. قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ہم کو کیا پڑھنا چاہیے, ہم کو تعوذ پڑھنا چاہیے. اس کو تعوذ پڑھتے ہیں ہم عام طور پہ, لیکن یہ غلط ہے. واو کے اوپر شد ہے جس کی وجہ سے اس کو تعوذ پڑھنا چاہیے. تو اس لیے ہم سب سے پہلے اس کا ترجمہ سیکھیں گے. اس کی پروننسیشن یا اس کی تجوید کے ساتھ جو تلاوت ہے وہ سنتے ہیں سب سے پہلے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی ہم کوئی آیت پڑھیں گے تو ہم سب سے پہلے اس کی رننگ ٹرانسلیشن دیکھیں گے. تو اس کی رننگ ٹرانسلیشن ہے, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. جب بھی ہم کوئی آیت پڑھیں گے, کوئی بھی چیز پڑھیں گے, تو ہم رننگ ٹرانسلیشن کے بعد ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھیں گے. تو ورڈ بائی ورڈ جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ ہے اعوذ. ٹھیک ہے, اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. اس کے اوپر آپ کو یہ نمبر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے 7. یہ نمبر آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا, اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ امپورٹنس بتاتا ہے اس لفظ کی کیا امپورٹنس ہے. تو اعوذ جو ہے قرآن کریم میں 7 دفعہ آیا ہے. تو یہ بتا رہا ہے کہ کون سا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے. تو جو لفظ جتنا زیادہ دفعہ آئے گا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اس کو یاد کرنا اتنا ضروری ہے. تو اعوذ جو ہے یہ قرآن کریم میں 7 دفعہ آیا, اور اس کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں. اچھا, اگلا لفظ ہے باللہ. قرآن کریم میں عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ عربی زبان میں کئی دفعہ 2 یا 2 سے زائد الفاظ مل کر آتے ہیں اور وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ ایک ہی لفظ ہے. اس کی ایک مثال ہے باللہ. باللہ کا مطلب ہے باللہ جو ہے یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے. ایک لفظ ہے بی اور ایک ہے اللہ ہی. تو اللہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا مطلب ہے اللہ, یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, بی کا مطلب ہے کی. تو باللہ کا مطلب ہوا اللہ کی, اور اس کے اوپر یہ دیکھیں 2550 لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی اور اللہ جو ہے قرآن کریم میں 2550 دفعہ ہیں. تو یہ بہت بڑا نمبر ہے. تو اس لیے ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اب اس کو اگر پچھلے لفظ سے ملا کے پڑھیں, اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, تو ہم اللہ کی پناہ میں آنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اگلا لفظ ہے جی من. من کا مطلب ہے سے. اب اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟
تو من کا مطلب ایک مطلب ہے سے، اس کے اور بھی مطلب ہیں وہ ہم دوبارہ آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی فی الحال جو ہم مطلب دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے سے. اور یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم جب کسی کو خط لکھتے ہیں یا کسی کو گفٹ بھیجتے ہیں تو ہم اس کے اوپر لکھتے ہیں من جانب، یا دعوت دیتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں کہ من جانب، تو آگے اپنا نام لکھتے ہیں. تو من جانب کا مطلب ہے کہ جانب سے. تو کس کی جانب سے یہ بھیجا جا رہا ہے اس کا نام لکھتے ہیں من جانب کے آگے. تو وہاں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ من کا مطلب ہے سے. الشیطان، یہ لفظ بھی ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. شیطان، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے ہم یہ لفظ سن رہے ہیں شیطان. شیطان کے ساتھ جب ال لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کا شیطان، یعنی کہ ساری جنس سے شیطان. تو الشیطان کا مطلب ہے شیطان، ہر قسم کا شیطان، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ نہیں جڑا ہوا، چاہے وہ ہمیں آ کے وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ ہمیں وسوسے نہیں ڈالتا. تو ہر قسم کے شیطان سے. شیطان جو ہے یہ واحد ہے، اور اس کی کیا جمع، اس کی جمع ہوتی ہے شیاطین. اور یہ دونوں الفاظ قرآن کریم میں 88 دفعہ ہیں. الرجیم، اگلا لفظ ہے الرجیم. یہ بھی دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. جس طرح الشیطان دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، اسی طرح الرجیم بھی دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. الف لام کا مطلب ہے وہ جو، یعنی کہ کسی خاص اس شیطان سے جو. رجیم کا مطلب ہے مردود یا دھتکارا ہوا. اب اس کو کیسے یاد رکھیں؟ اس کو یاد رکھیں گے ہم رجم سے. رجم کے بارے میں آپ نے رجم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، میں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطان کو رجم کرتے ہیں. تو شیطان کو کنکر مارتے ہیں یا شیطان کو دھتکارتے ہیں بیسیکلی. تو اس کو کہتے ہیں رجم. تو رجم سے رجیم، رجیم کا مطلب ہے وہ جو دھتکارا گیا، جو دھتکار دیا گیا. الرجیم کا مطلب ہے وہ جو دھتکار دیا گیا. اب اس کو یاد ایسے بھی رکھ سکتے ہیں کہ چونکہ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے، دھتکارا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اپنی محفل سے، تو اس لیے رجیم کا مطلب ہے کہ دھتکارا ہوا یا مردود. ایسے جب بھی ہم لفظ بلفظ ترجمہ دیکھ لیں گے تو ہمیں رننگ ٹرانسلیشن آسان ہو جائے گی. اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. پھر جب ہم رننگ ٹرانسلیشن پڑھ چکتے ہیں، لفظ بلفظ پڑھ چکتے ہیں، تو اس کے بعد ہم اس میں سے اسباق نکالیں گے. اچھا، اب اس میں سے کیا اسباق ہیں؟ اس میں سے سب سے پہلا سبق ہم نے یہ لینا ہے کہ شیطان کون ہے. شیطان ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. اور تجربہ کار عمر اس کی کتنی ہے؟ عمر آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت یہ فرشتوں میں شامل تھا. تو اس کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جتنا ٹائم ہو چکا ہے اس سے بھی زیادہ اس کی عمر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے ہے یہ. اور تجربہ اس کا کتنا ہے؟ تو ایک تو عمر ہوگی، عمر تو اس کی کافی زیادہ ہے. تجربہ اس کا کتنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کو بھٹکا چکا ہے. بھٹکانے کا تجربہ ہے. اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا، سورہ اعراف کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعویٰ کیا کہ وہ ہم پر دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے حملہ کرے گا اور ہمیں بھٹکائے گا. پھر تجربہ کار وہ اتنا ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھٹکا دیا. کہاں پہ؟ جنت میں. اور ہم میں سے کوئی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم ولنریبل ہیں اس کے کہ شیطان ہمیں بھٹکائے. تو اب شیطان جو ہے وہ جب بھٹکاتا ہے تو اس کے بھٹکانے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم تو ہر وقت شیطان جو ہے وہ ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ شیطان ہے، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے. اور وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے، گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، بازار میں ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، موبائل پہ ہوں یا اکیلے میں ہوں. ہم اس سے ہر وقت ایک جنگ کی سی حالت میں، چاہے ہم اس کو محسوس کریں یا نہ کریں. اب اس سے بچنے اور وہ چونکہ وہ خود اللہ کی رحمت سے دور ہے
تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اور وہ یعنی کہ وہ رجیم ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائیں۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے کہ وہ ایونچولی اپنے ساتھ ہمیں بھی جہنم میں لے جائے۔ ہم نہ شیطان کو دیکھ سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں، وہ عمر میں بھی ہم سے بہت بڑا ہے، تجربہ بھی اس کا بہت زیادہ ہے، اور ایکسپیرینس اس کا ایسا ہے کہ اس نے اتنی بڑے بڑے لوگوں کو، اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو اس نے بھٹکانے کی کوشش کی ہوئی ہے اور بھٹکا چکا ہوا ہے کہ ہم تو اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ نہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ اسے مار سکتے ہیں، نہ اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ اس کو اپنے گروپ میں شامل کر لیں، تو وہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور علاج ایک ہی ہے جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ کہنا، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جانا۔ تو شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی حفاظت کا خیال رکھیں، جس کو ہم کہتے ہیں سیفٹی فرسٹ۔ اور سیفٹی فرسٹ کس طرح ہوگی؟ اعوذ باللہ پڑھ کر۔ یہ کامیاب انسان کی سب سے پہلی عادت ہے۔ اور سب سے پہلی عادت کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے اپنی حفاظت کا خیال رکھنا۔ تو ایک شیطان ہے، اب آپ امیجن کریں کہ ہم جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ایک شیطان ہے، اور وہ شیطان ہر وقت ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے، ہر وقت ہمیں وسوسے ڈال رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس کے وسوسوں میں یا اس کے شر میں محسوس کریں، اور پھر ہم آنکھیں بند کریں اور پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں محفوظ تصور کریں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس آیت کا سبق ہے، یہ جو آیت کہیں گے یا آیت کا حصہ ہے بیسیکلی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کا یہ سبق ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی سیفٹی کا خیال کرنا، اور یہ کامیاب انسان کی پہلی عادت ہے۔ ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ میں سے کامیاب انسان کی 12 عادات سیکھیں گے، تو سب سے پہلی عادت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم نے سیکھی، وہ کیا ہے؟ سیفٹی فرسٹ۔ تو اپنے آپ کو غیر محسوس، جب بھی ہم کوئی آیت پڑھیں گے تو مطالعے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہم تصور اور احساس کریں گے، ہم اس چیز کو تصور کریں گے، ہم تصور کریں کہ ہم غیر محفوظ ہیں، شیطان کے حملے میں ہیں، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہر طرف سے ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ پھر ہم تصور کریں، اور پھر ہم تصور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں محفوظ تصور کریں۔ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے اوپر عرش پر ہے، لیکن ہمارے بہت قریب ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی تعوذ ہم پڑھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے اور اس شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو جب بھی ہم تصور اور احساس کر چکیں گے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے اس چیز میں سے، یا وہ جو سبق ہم نے حاصل کیا ہے، آیت میں سے جو سبق ہم نے نکالا ہے، اس سے ہم دعا مانگیں گے، اس بھیک کے انداز میں۔ اس میں سے کیا دعا نکلے گی؟ ہم اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا مانگیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خود ہی ایک دعا ہے، تو اس میں سے دعا نکالنے کی ضرورت نہیں۔ پھر ہمیں احتساب کرنا ہے اپنی زندگی کا۔ تو یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو بار بار نظر آئے گی، اور ہم یہی سٹیپس فالو کریں گے۔ احتساب کیا کرنا ہے؟ کہ آج میں کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا اور کس وجہ سے آیا؟ خراب دوستوں کی وجہ سے، موبائل کے انٹرنیٹ کے خراب استعمال کی وجہ سے، اور پھر اس کو چیک کرنا کہ کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے میں شیطان کے پھندے میں آ گیا۔ اگر نہیں آیا تو الحمدللہ، اور اگر آیا ہوں تو مجھے پلان بنانا ہے کہ کس طرح میں نے اپنا کل کا دن یا نیکسٹ ویک جو ہے وہ میں نے کس طرح پچھلے ویک سے یا پچھلے دن سے بہتر بنانا ہے۔ پلان کے ساتھ ہی پھر ہمیں تبلیغ کرنی ہے، شیطان کے حملوں کے بارے میں دوسروں کو بتانا ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ اس سے سیف رہنے کے لیے یا اس سے محفوظ رہنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس چیز کو کہتے ہیں تبلیغ کرنا۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں، مطالعے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ جب بھی ہم مطالعہ کریں گے تو ہم مطالعے کے بعد تصور اور احساس کریں گے، اس کے بعد ہم اس میں سے دعا نکالیں گے، احتساب کریں گے، پلان بنائیں گے اور تبلیغ کریں گے، اور اس طرح یہ ہمارا سائیکل جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو یہ بالکل اسی پیٹرن کے اوپر انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ سے لے کے آخری جو نماز کے آخر میں جو دعا ہوتی ہے وہاں تک پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم چاروں کل اور 2 صورتیں، چھوٹی صورتیں، سورہ عصر اور سورہ نصر پڑھیں گے، اور کچھ نماز کے بعد کی اور وضو کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ہم اسی پلان کے اوپر پڑھیں گے انشاءاللہ۔
اور آخر میں جب ہم یہ سارا سبق پڑھ چکتے ہیں تو ہم تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کی یا اس جو بھی کلمہ ہے اس کلمے کی ہم پریکٹس کریں گے. تو ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. تو یہاں پہ ہمارا سبق نمبر 1A ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں کہ سبق نمبر 1B میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو لیسنز ہوں گے، لیسنز کا جو پارٹ ہوگا اس میں ہم نماز کے بارے میں پڑھیں گے، اور لیسن کا جو پارٹ ہوگا اس میں ہم عربی گرامر پڑھیں گے انشاءاللہ. تو لیسن نمبر جو ہوگا، لیسن جتنے بھی ہوں گے ان میں آپ لوگوں کے مائکس جو ہیں وہ میوٹ ہوں گے. تو مائکس میوٹ ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ اس میں چونکہ زیادہ تر سننے والی چیزیں ہیں تو اس میں آپ سنیں گے، لیکن جو پارٹ ہوگا جس میں گرامر سیکھنی ہے تو اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے گرامر مائکس جو ہیں وہ آن ہوں گے تاکہ آپ اور ہم مل کے پریکٹس کریں گرامر کی. کیونکہ گرامر جو ہے وہ سننے سے نہیں یاد ہوتی بلکہ وہ پریکٹس کرنے سے یاد ہوتی ہے. تو جب آپ کے مائکس آن ہو تو کوشش کریں کہ ارد گرد آپ کے شور نہ ہو، آپ کے ارد گرد کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے وہ ڈسٹربنس پھر پوری کلاس میں آتی ہے اور پھر سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو جب کسی مائک سے بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس مائک کو میوٹ کرنا مجبوری بن جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ نہ ہو تاکہ ہم مل جل کے سیکھیں. تو آج جو ہے گرامر میں ہم کچھ الفاظ سیکھیں گے. تو گرامر ویسے تو بڑی مشکل لگتی ہے. مثال کے طور پہ یہ ایک لفظ ہے یؤمنون، ٹھیک ہے. تو یؤمنون کو اگر آپ گرامر کی کسی کتاب میں دیکھیں گے تو یہ سارا کچھ اس کے سامنے لکھا ہوا نظر آئے گا. جب آپ یہ سب کچھ دیکھیں گے تو آپ کو ڈر بیٹھ جائے گا اور آپ اپنی کتاب بند کریں گے اور کہیں گے کہ گرامر مشکل ہے، قرآن مشکل ہے، اس لیے آپ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ہم لوگ اس طرح نہیں کریں گے. ہم روایتی خشک جملوں سے بھی ابتدا نہیں کرتے. عام طور پہ جب آپ گرامر کہیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلا جملہ جو آپ کو سکھاتے ہیں وہ ہوتا ہے ھذا بیت کبیر. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ بڑا گھر ہے، یہ ایک بڑا گھر ہے. تو اب یہ جملہ جو ہے یہ نہ آپ کی روزانہ پریکٹس میں آنا ہے. تو یہ روزانہ یہ جملہ کب آپ استعمال کریں گے؟ اگر آپ مڈل ایسٹ میں رہتے ہوں اور آپ کے پڑوس میں کوئی عربی ہو اور اس کا بچہ روتا ہوا آئے تو آپ اس کو خاموش کرانے کے لیے، تسلی کے لیے، چپ کرانے کے لیے اسے کہیں گے شش شش ھذا بیت کبیر، وہ دیکھو ایک بڑا گھر ہے. تو ایسا تو ہماری زندگی میں تو مشکل ہی ہے کہ ایسا ہو. اس کے بدلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن کریم کے وہ الفاظ جو کہ نماز کے اندر استعمال ہوئے ہیں ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ میں کچھ گرامر پڑھتے ہیں جو کہ ہمیں نماز کے الفاظ سیکھنے بھی مدد کرے گی ہماری، اور قرآن کریم کے بھی الفاظ سیکھنے میں ہماری مدد کرے گی. ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں. ٹی پی آئی جو کیا چیز ہے؟ ٹی پی آئی کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹر ایکشن. اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نیا لفظ ہے. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ساری حصوں کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کریم سیکھیں گے. ہم کیا کیا کریں گے؟ ہم اپنے کان کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، ہم آنکھوں کو استعمال کریں گے، ہم دماغ کو استعمال کریں گے، ہم آواز کو استعمال کریں گے، ہم ہاتھوں کو استعمال کریں گے، ہم دل سے پڑھیں گے اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر پڑھیں گے. تو یہ 7 کمپوننٹس ہم اکٹھے استعمال کریں گے ہر چیز میں تاکہ ہم عربی گرامر سیکھ سکیں. اچھا اب ہم جب ہم یہ ساری چیزیں استعمال کریں گے تو ہم ٹی پی آئی کو بھی ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ٹی پی آئی میں کیا کریں گے؟ ہم کان کا استعمال کیسے کریں گے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ سنیں گے،
آنکھ کا استعمال کیسے کریں گے کہ سامنے آپ کے کمپیوٹر اسکرین کے اوپر یا موبائل اسکرین کے اوپر آپ کو جو چیزیں لکھی ہوئی نظر آئیں گی وہ آپ دیکھیں گے. دماغ کا استعمال ایسے کریں گے کہ آپ ان چیزوں کو یاد کریں گے. آواز کا استعمال ایسے کریں گے کہ میں بولوں گا آپ میرے ساتھ بولیں گے, ہم مل کے پڑھیں گے. ہاتھ کا استعمال کیسے کریں گے کہ ہم اشارے کریں گے ہاتھوں کے ساتھ, اور اشاروں کے ساتھ ان لفظوں کے معنی کا ربط بنائیں گے, ٹھیک ہے, ان کو جوڑیں گے. دل کا استعمال کیسے کریں گے کہ ہم دل لگا کر پڑھیں گے, اور ساتھیوں کا استعمال ایسے کریں گے کہ ہم سارے ساتھی ہیں, قرآن سیکھنے کا ایک سفر ہے جو ہم نے شروع کیا اکٹھے مل کے, تو ہم ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ٹی پی آئی کو ٹی پی آئی کے ساتھ اگر ہم سیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹی پی آئی کے کمپوننٹس کیا ہیں؟ سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے یعنی کہ ہاتھوں سے کر کے بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. تو یہ اشارے میرے ساتھ ساتھ کریں, جیسے میں کر رہا ہوں بالکل ایسے کریں اور میرے ساتھ بولیں. ٹی پی آئی کے کمپوننٹس کیا کیا ہیں؟ سنیے, سنیے, دیکھیے, دیکھیے, سوچئے, سوچئے, بولیے, بولیے, بتائیے, بتائیے, دل سے کیجئے, دل سے کیجیے اور مل کر کیجئے. اور مل کر کیجیے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہم انشاءاللہ گرامر سیکھیں. اب ٹی پی آئی جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ ایک پورا سسٹم ہے. تو یہ کیا سسٹم ہے کہ اس میں ہم کیا کریں گے, ہم کچھ اشارے سیکھیں گے اور ان اشاروں کے ساتھ ہم ہر لفظ جو ہے وہ اس اشارے کے ساتھ سیکھیں گے. تو آخر میں کیا ہوگا کہ جب ہم QC1 ختم کر رہے ہوں گے تو ہم عربی بول رہے ہوں گے اور اشارے کر رہے ہوں, اور ان اشاروں کے ساتھ جو بھی اس کا مطلب ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر خود بخود بیٹھ رہا ہوگا, ہمیں خود پتا ہوگا, ہم سب کو پتا ہوگا کہ یہ جو لفظ ہے اس کا یہ مطلب. تو لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ پریکٹس کے ساتھ ہوگا. قرآن کریم میں تقریباً 20,000 الفاظ, ہم نے پڑھا تھا 78,000 الفاظ ہیں ٹوٹل, ان میں سے 20,000 الفاظ آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ ٹی پی آئی پریکٹس کریں, ٹی پی آئی سیکھ لیں تو. اور یہ مت سوچئے کہ میں بعد میں سیکھ لوں گا, کیونکہ یہ ابھی ہم نے سیکھنا ہے. ہم ابھی قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں, ہم نے ابھی سے ہی پریکٹس کرنی شروع کرنی ہے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, کوئی پریشان نہیں ہونا آپ نے کہ جی میں اشارے کر رہا ہوں پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے, ارد گرد والے لوگ کیا سمجھیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب اشارے کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ اشارے اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ فون پہ کسی کو رستہ بتا رہے ہوں, اگر کوئی بندہ آپ سے رستہ پوچھے تو مثال کے طور پہ میرے گھر سے مارکیٹ تک کا رستہ اگر میں نے کسی کو سمجھانا ہے, یا کوئی بندہ ہے جو مارکیٹ میں ہے اور وہ مجھے کال کرتا ہے, تو میں کال پہ اسے اپنے گھر کا رستہ جب بتاؤں گا تو میں ساتھ ساتھ اشارے کروں. میں اسے بتاؤں گا کہ آپ جہاں پہ موجود ہیں وہاں سے آپ سیدھے جائیں, پھر آپ رائٹ سائڈ پہ ٹرن لیں گے, اور پھر 2 گلیاں چھوڑ کے آپ تیسری گلی میں لیفٹ سائڈ پہ ٹرن لیں گے, اور تیسرا مکان جو ہے وہ میرا ہے. تو اب میں اشارے ہاتھ سے کر رہا ہوں, حالانکہ وہ بندہ تو میرے سامنے نہیں ہے, لیکن ہاتھ سے میں اشارے کیوں کر رہا ہوں کہ میرا دماغ جو ہے وہ ٹیونڈ ہے اشارے سمجھنے میں. حالانکہ اسے میرے اشارے نہیں نظر آ رہے, لیکن اس جہاں پہ وہ موجود ہے وہاں پہ میں اپنے آپ کو امیجن کروں اگر, تو مجھے وہاں سے اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے اپنے دماغ کو یا اپنی زبان کو بتانے کے لیے کہ میں نے کس طرف مڑنا ہے, یا کتنی دیر چلنے کے بعد میں نے پھر کس طرف مڑنا ہے, پھر کتنی گلیاں چھوڑ کے میں نے کس طرف مڑنا ہے, تو یہ بتانے کے لیے مجھے اپنے آپ کو بتانے کے لیے اشارے کرنے. اور یہ اس لیے کیونکہ دماغ اسی طرح کام کرتا ہے. اب ہم کیا کریں گے, ہم عربی زبان میں صیغوں کے لیے اشارے کریں گے. آج سب سے پہلے ہم کچھ صیغے سیکھیں گے جو کہ ہم اشاروں کے ساتھ سیکھیں گے. آج ہم یہ 6 الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن کریم میں 1295 دفعہ آئے ہیں. تو اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ٹی پی آئی کے لیے ہم دونوں ہاتھ استعمال کریں گے, ٹھیک ہے, تو جب میں اپنا دایاں ہاتھ استعمال کروں گا تو یہ میں مذکر کے لیے استعمال کروں گا. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دایاں ہاتھ جب میں استعمال کروں گا تو یہ مذکر کے لیے ہوگا, تو جب میں بایاں ہاتھ استعمال کروں گا تو یہ کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے. اسی طرح جب میں ایک انگلی سے اشارہ کروں گا تو یہ واحد کے لیے بات ہوگی, اور جب میں زیادہ انگلیوں سے اشارہ کروں گا تو جمع کے لیے. تو اب یہ میں نے تو نہیں آپ کو بتایا کہ زیادہ انگلیوں سے جب میں اشارہ کروں گا تو یہ جمع کی بات ہو رہی ہوگی, لیکن چونکہ ہمارے ذہن میں 2 ہی چیزیں ہیں, واحد ہے اور جمع ہے, تو جب آپ کو ایک چیز پتا ہے تو اب اگر میں دائیں ہاتھ سے سنگل اشارہ کروں گا تو یہ کیا ہوگا؟ واحد اور مذکر.
واحد ٹھیک ہے. جب میں زیادہ انگلیوں سے دائیں ہاتھ سے اشارہ کروں گا تو یہ ہوگا جمع اور مذکر. جمع ٹھیک ہے. یہ اشارہ ہوگا بائیں ہاتھ سے، جب ایک انگلی کا اشارہ ہوگا تو یہ ہوگا واحد مؤنث واحد اور یہ مؤنث جمع مؤنث. ٹھیک ہو گیا. جمع مؤنث. اب یہ دو اشارے، دو قسم کے اشارے ہم نے سیکھے. تیسرے، اسی اشارے کی تیسری ڈائمنشن یا تھرڈ ڈائمنشن جو ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ مثال کے طور پہ اگر میں کسی تیسرے بندے، تھرڈ پرسن کی بات کروں تو میں اشارہ کروں گا. مثال کے طور پہ سمجھیں کہ میرے دائیں سائڈ پہ یا بائیں سائڈ پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں. اگر میں دائیں ہاتھ سے ایک انگلی سے اشارہ کروں اپنے رائٹ سائڈ پہ تو یہ اشارہ ہوگا تھرڈ پرسن کے لیے، یعنی کہ وہ. تو اب یہ جو میرا اشارہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایک مرد. ایگریڈ؟ جی اس میں کوئی جی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. جب میں دائیں ہاتھ سے زیادہ انگلیوں کی طرف، زیادہ انگلیوں سے اشارہ کروں گا تو اس کا مطلب ہوگا وہ سب مرد. سب مرد. ٹھیک ہے. جب میں بائیں ہاتھ سے اشارہ کروں گا تو یہ ہوگا وہ ایک عورت، اور جب میں ادھر سے اشارہ کروں گا تو ہوگا وہ سب عورتیں. جب میں سامنے کی طرف ایک انگلی سے اشارہ کروں دائیں ہاتھ سے تو یہ ہوگا آپ ایک مرد. ٹھیک ہو گیا. جب میں زیادہ انگلیوں سے سامنے کی طرف اشارہ کروں گا تو یہ ہوگا آپ سب مرد. جب میں اپنی طرف ایک انگلی سے اشارہ کروں گا تو یہ ہوگا میں ایک مرد. ٹھیک ہے. اور جب میں اپنی طرف زیادہ انگلیوں سے اشارہ کروں گا تو اس کا مطلب ہوگا ہم سب مرد. اشارے سمجھ آ گئے؟ اب ہم عربی کے الفاظ دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اشارے پڑھیں گے. تو ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں ہوا، وہ ایک مرد. ہوا ساتھ وہ ہی ایک اشارہ مرد. کریں گے تو اشارے سے دیکھیں سمجھ آ گیا نا. ہوا کا مطلب ہے وہ ایک مرد. ہم وہ سب مرد. انتا آپ ایک مرد. انا میں ایک مرد. انتم آپ سب مرد. نحنو ہم سب مرد. ٹھیک ہے. تو ابھی فی الحال ہم صرف یہ 6 اشارے سیکھ رہے ہیں. دائیں ہاتھ کے اشارے ہیں صرف، بایاں ہاتھ ابھی ہم استعمال نہیں کر رہے. تو دائیں ہاتھ کے اشارے کیسے کریں گے؟ ہوا وہ ایک مرد. ہم وہ سب مرد. انتا آپ ایک مرد. انا میں ایک مرد. انتم آپ سب مرد. نحنو ہم سب مرد. ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو انشاءاللہ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں مل کے. تو اب آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اور اشارے بھی ساتھ ساتھ کرنے ہیں. دائیں ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے اور تھرڈ پرسن یعنی کہ دائیں طرف اشارہ کریں ایک انگلی سے اور بولیں ہوا وہ ایک مرد. ہوا وہ ایک مرد. ہوا وہ ایک مرد. ہم وہ سب مرد. ہم وہ ہم سب وہ مرد. سب مرد. انتا آپ ایک مرد. انت آپ ایک مرد. انا میں ایک مرد. انتم آپ سب مرد. انتم آپ سب مرد. تم آپ سب مرد. نحنو ہم سب مرد. نحنو ہم سب مرد. ہوا وہ ایک مرد. ہوا وہ ایک ہم مرد. وہ سب مرد. وہ سب مرد. انتا آپ ایک مرد. انتا آپ ایک انا مرد. میں ایک مرد. انا میں ایک مرد. انتم آپ سب مرد. انتم آپ نحنو سب مرد. ہم سب مرد. ہم سب مرد. اچھا اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اردو کو چھوڑ دیں گے، اسکپ کر دیں گے اور صرف عربی پڑھیں گے اور اشارے کریں گے. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ اردو کے جو مطلب ہم پڑھ رہے تھے ساتھ ساتھ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ اشارے کر رہے ہیں. تو آپ میرے ساتھ پڑھیں ہوا ہم. انتا انا. انت انا. انتم نحنو. ریوائز کرتے ہیں. ہوا ہم. ہوا ہم. انتا انا. انت انا. انتم نحنو. انتم نحنو. ہوا ہم. ہوا ہم. انتا انا. انت انا. انتم نحنو. انتم نحن. انتم نحنو. ہوا ہم. ہوا ہم. انتا انا. انت انا. انتم نحنو. انتم نحن. انتم نحنو. الحمدللہ. تو اتنی آسان ہے گرامر. ہم نے قرآن کریم کے 1300 الفاظ سیکھ لی. تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم بول چال لیں گے. بول چال میں ایک پرنسپل ہے جو کہ شروع میں ہی سیکھ لیتے ہیں ہم.
ایک نیا لفظ ہم سیکھتے ہیں من. ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا من, ٹھیک ہے, ہم نے نماز میں من پڑھا تھا. من کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سے. تو ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہ دوسرا لفظ ہم سیکھ رہے ہیں من. من کا مطلب ہے کون. تو یاد کیسے رکھیں گے اس کو؟ قبر میں جو سوالات ہونے ہیں ان میں سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ من ربو کا, تمہارا رب کون ہے, ٹھیک ہے. تو من وہاں سے آپ یاد رکھیں, اور من یاد رکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو الفاظ کو ہم مثالوں کے ساتھ یاد رکھتے ہیں تاکہ ہمیں الفاظ آپس میں گڑبڑ نہ ہو, مکس نہ ہو. اچھا, اب سوال اگر ہو من ہوا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ من ہو وہ کون ہے, وہ ایک مرد کون ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب اب آپ کو سمجھ, جواب اس کا ہوگا ہوا مسلم, وہ ایک مرد مسلم ہے. اچھا, سوال اگر ہو من ہم, وہ سب مرد کون ہیں, ہم مسلمون, تو جواب ہوگا ہم مسلمون, وہ سب مسلمان ہیں. تو اس میں سے ہم نے یہ پوائنٹ دیکھا کہ ہوا کا جب بھی سوال آئے گا, ہوا کا سوال آئے گا تو جواب ہوا ہی ہوگا. ہم کا جب سوال آئے گا تو جواب بھی ہم سے ہی ہوگا, کیونکہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. تو تھرڈ پرسن کا جواب میں لفظ چینج نہیں ہوتے. یہ ہم آخری کورس نمبر 18-19 تک ہم یہی دیکھتے رہیں گے کہ جب بھی ہم تھرڈ پرسن کی بات کریں گے تو اس میں جواب بھی انہی کلمات کے ساتھ جواب ہوگا. لیکن جب سوال ہوگا من انتا, تو اس کا مطلب ہوگا آپ کون ہیں. تو اس کا جواب یہ نہیں ہوگا انتا مسلم, اس کا جواب ہوگا انا مسلم, میں مسلمان ہوں. تو سوال ہے آپ کون ہیں, ٹھیک ہے, تو جواب ہے میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے, اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جب آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں, تو آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ مسلمان ہیں, بلکہ آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان. تو من انتا, آپ کون ہیں, انا مسلم, میں مسلمان ہوں. من انتم, آپ سب کون ہیں, تو جواب ہوگا نحنو مسلمون, نحنو مسلمون, ہم سب مسلمان ہیں. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری مذکر کی بات ہو رہی ہے. تو میں اب سوال پوچھتا ہوں, آپ جواب دے کے دیں تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے. من ہوا ہوگا مسلم, ہوا مسلم. من ہم مسلمون, ہم مسلمون. من انتا انا مسلم, انا مسلم. من انتم نحن مسلمون. الحمدللہ. اچھا, اب عربی میں جس طرح ہم نے ابھی دیکھا, ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ بی جو ہے وہ ایک لفظ ہے. مطلب ویسے تو با ایک حرف ہے, لیکن با زیر بی ایک لفظ ہے. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ مل کے آتے ہیں, اور کئی دفعہ اتنے زیادہ مل کے آتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ دو الفاظ ہیں, تو ان کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. تو اس کورس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو الفاظ کے ٹکڑے بنانے آ جائیں گے, کہ ایک لفظ جو آپ کے سامنے ہے عربی کا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اصل میں ایک نہیں ہے, یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا باللہ, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو ٹکڑے ہیں, بی الگ ہے اور اللہ الگ ہے. اسی طرح تین اور ٹکڑے آج دیکھتے ہیں, وا, فا اور آ. وا کا مطلب ہے اور, فا کا مطلب ہے پس, اور آ کا مطلب ہے کیا. کیا, ٹھیک ہے. تو اب ان ٹکڑوں کو, یہ جو ابھی ہم نے 6 الفاظ پڑھے تھے, ان کے ساتھ جوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اگر وا کو جوڑیں تو کیا بنے گا؟ وہ ہوا. وہ ہوا کا مطلب ہوگا اور وہ ایک مرد, وہم اور وہ سب مرد. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح وَأَنْتَ وَأَنَا وَأَنْتُمْ وَنَحْنُ, وَهُوَ وَهُمْ وَأَنْتَ وَأَنَا وَأَنْتُمْ وَنَحْنُ. نحنو, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح فا کا مطلب ہے پس, تو فا کو بھی اسی طرح جوڑ سکتے ہیں, فَهُوَ فَهُمْ بس وہ ایک ف, ہو گیا. جی, پس وہ ایک مرد, پس وہ سب مرد. فَأَنْتَ فَأَنَا فَأَنْتُمْ فَنَحْنُ. ٹھیک ہے, آسان ہے, الحمدللہ. جی, جی, تو اس طرح ہم نے قرآن کریم کے 1300 الفاظ سیکھ لیے, 6 لفظ سیکھے جو کہ قرآن کریم میں 1300 دفعہ ہیں. اور ان کو سیکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا, ہم نے TPI کا استعمال کیا. تو اب آپ کا کیا ہوم ورک ہے, آپ نے
ٹی پی آئی کی پریکٹس کے ساتھ یہ 6 الفاظ یاد کرنے ہیں اگلے 5 دنوں میں، انشاءاللہ ہو جائیں گے، آسان ہے۔ تو جب ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے تو آخر میں ہم نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں، تو جب بھی یہ سلائیڈ آئے گی تو آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارا سبق ختم ہو گیا۔ تو آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے دماغ لگانا پڑے گا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن آسان ہے، تو آسان کام بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ چلنا جو ہے، یعنی کہ واک کرنا، چلنا کتنا مشکل ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ چلتا ہے، سارے انسان چلتے ہیں سوائے کچھ لوگوں کے جو ظاہر ڈسیبل ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو 99.9% لوگ ہیں وہ چلتے ہیں، اور وہ چلنے کے لیے سوچتے نہیں ہے کہ میں نے چلنا ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے۔ یعنی کہ میں نے مثال کے طور پہ نیند میں ہوں، میں نے اٹھ کے واش روم جانا ہے یا پانی پینے جانا ہے، تو میں سوچوں گا نہیں کہ میں نے کیسے چلنا ہے، بلکہ میں چلنا شروع کر دوں گا۔ لیکن جب میں پیدا ہوا تھا تو مجھے چلنا نہیں آتا تھا، مجھے اس کو سیکھنا پڑا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑی شروع میں، اور پھر ایونچولی میں مطلب اب چلنا میرے لیے اتنا آسان ہے کہ میں اس کو کوئی اسکل ہی نہیں سمجھتا، لیکن شروع میں مجھے اس اسکل کو سیکھنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑی۔ تو قرآن کریم آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں بار بار، کل ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا کہ قرآن ذکر کرنے کے لیے بہت آسان بنایا ہم نے، لیکن اس آسان قرآن کو سیکھنے کے لیے تھوڑا سا دماغ لگانا پڑے، اور ہمارے پاس بہت طاقتور دماغ ہے۔ ہمارے دماغ میں تقریباً 100 بلین، یعنی کہ 1000 کروڑ خلیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر خلیے کی 20,000 شاخیں جو ڈفرینٹ خلیوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بالکل ایک برانچ کی طرح ہے۔ ہر خلیہ جو ہے وہ ایک درخت کی طرح ہے، تو ایک خلیہ ہے اور اس کی خلیے کی برانچز ہیں، شاخیں ہیں، اور وہ ان شاخوں کی تعداد 20,000 تک پہنچتی ہے، اور ہر شاخ اگلے کسی اور خلیے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہے، کنیکٹ کرتی ہے۔ تو ہر خلیہ 20,000 خلیوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، کانٹیکٹ میں، ان کانٹیکٹ ہے، اور ہر خلیے کے اوپر تقریباً 500 دفعہ کمیونیکیشن ہوتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر، یعنی کہ فریکوینسی جس چیز کو ہم کہتے ہیں وہ تقریباً 500 ٹائمز پر سیکنڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا زیادہ پوٹینشیل ہے، کتنی زیادہ گنجائش اور کتنی زیادہ قوت ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس قوت کو اور اس گنجائش کو استعمال کرنا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، تاکہ ہم اس قرآن اور اس ہدایت کی جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں لا سکیں۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 1 ہمارا ختم ہوا۔ امید ہے کوئی مشکل تو نہیں لگا ہوگا، تھوڑا آپ کا شوق بڑا ہوگا قرآن سیکھنے کے لیے۔ تو اسی طرح کر کے ہم 20 اسباق میں آدھے سے زیادہ قرآن کے الفاظ سیکھ لیں گے۔ آج سبق نمبر 1 کے اختتام پر ہم نے 12 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 7248 دفعہ ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ مبارک ہو آپ کو، آج ہم نے 10% قرآن کے الفاظ سیکھ لیے۔ آج ہی آپ جائیں قرآن کریم کھولیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن کے صفحے کے اندر 10% الفاظ جو ہیں وہ ہم مارک کر سکتے ہیں کہ یہ الفاظ آج کے سبق میں ہم نے سیکھ لیے، الحمدللہ۔ اور قرآن کریم میں 4500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیں۔ کیا ہوم ورک ہے؟ ابھی ہم نے پچھلے جو انٹروڈکٹری لیسن تھا اس میں بھی پڑھے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تلاوت کرنی ہے 5 منٹ قرآن کریم میں سے دیکھ کے، اور 5 منٹ اپنے حافظے سے، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم یہ تلاوت کریں گے تو جو الفاظ ہم نے سیکھے ہیں اس کورس، اس لیسن میں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کے مطلب کو آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ کیا قرآن کے ترجمے میں بھی یہی مطلب لکھا ہوا ہے جو ہم نے پڑھا یا کوئی ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے 2 کام کرنے ہیں پڑھنے کے، ایک کتاب سے پڑھنا ہے اور ایک آپ کے پاس جو ووکیبلری کارڈ ہے اس میں سے آپ نے سبق نمبر 1 کے جو الفاظ ہیں ان کو پڑھنا ہے بار بار، تاکہ وہ آپ کی ووکیبلری میں ایڈ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا سننا، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہو، کوئی بھی مشکل ہو آپ کو، تو جو ڈسکشن والا گروپ ہے اس کا آبجیکٹیو بیسکلی یہ ہے کہ ہم اس کورس کے اندر جو بھی ہمیں مشکل ہو پیش آئے ہم اس کو وہاں پہ ڈسکس کر سکیں آپس میں۔ اچھا، اس کے بعد نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ تو نماز میں آپ مختلف صورتیں پڑھیں، ڈیفرنٹ، مطلب
بدل بدل کے صورتیں پڑھیں اور ان صورتوں میں بھی ان الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو الفاظ ہم نے آج کے لیسن میں پڑھے۔ اس کے علاوہ دو اور کام ہیں، ایک آپ کو ایک آن لائن کوئز شیئر کیا جائے گا جو آپ نے اگلے منڈے تک، یہ جب ایک دفعہ آپ کورس سارا ریوائز کر چکیں گے اس کے بعد آپ اٹیمپٹ کریں، اس آن لائن کوئز کے جو مارکس ہیں وہ آپ کے فائنل رزلٹ کے اندر انکلوڈ ہوں گے۔ اور دوسرا آپ کے پاس ہوم ورک بک ہے جس میں آپ نے لیسن نمبر 1A اور 1B جو ہے اس کا کچھ کام ہوگا، ایک صفحے کا کام ہوگا جو آپ نے کمپلیٹ کرنا۔ یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں، اپنے لیے دعا کریں رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ اور ٹیچر بنیے، جو کچھ ہم نے اس سبق میں سیکھا وہ بہت آسان ہے، اس کو سکھانا بھی بہت آسان ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، دیٹس اٹ۔ اور اس کو ہم نے فا کے ساتھ جوڑا، وا کے ساتھ جوڑا اور آ کے ساتھ جوڑا۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، بس۔ تو یہ اپنے ارد گرد لوگوں کو سکھائیے، اپنے فیملی میں آپ کے ساتھ بچے ہیں، بڑے ہیں، اسپاؤزز ہیں، ان کو سکھائیے۔ جب آپ ان کو سکھائیں گے تو سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے، اور ہو سکتا ہے ان کا بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے، وہ بھی چاہیں کہ یہ کورس جوائن کریں تو وہ بھی جوائن کریں گے، تو وہ صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا آپ کے لیے۔ اور آخر میں جب یہ کورس ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو پراپر جو سرٹیفائڈ ٹیچرز ہیں وہ بننے کے لیے ورکشاپس وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ٹریننگ بھی چاہیے ہوگی، تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔